بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں نجم الحسن باجوہ ہوں. میرے ساتھ آج بڑے زبردست لوگ بیٹھے ہیں. عبد القادر بھائی اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں لاہور, آج وہ بیٹھے ہیں. سلمان درانی صاحب بیٹھے ہیں. اور ہم تینوں بھائی ابھی کچھ دیر پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو اس وقت پرابلم ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ عمران خان کی نااہلی ہو جائے گی. مطلب یہ ایک تحریک انصاف کے لوگ بھی اور رہنما بھی اس بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان کی نااہلی ہو جائے گی, کیونکہ جو ایک ہوا نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کو توڑنا ہے, اس کے ٹکڑے بخیے کرنے ہیں اور عمران خان کو نااہل کرنا ہے. اچھا, میں عبد القادر بھائی سے یہ پوچھ رہا تھا اور درانی صاحب ہم سارے یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ اگر نااہلی ہو جائے گی تو کیا ہوگی. تو ہمیں ریسرچ کرتے ہوئے, ابھی بات کرتے ہوئے ایسی زبردست چیز پتہ چلی ہے جس کے بارے میں آپ کا جاننا بڑا ہی ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کے پاس ایک ایسا اختیار ہے کہ نااہلی 5 منٹ میں ختم بھی ہو جائے گی اور وہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی نہیں ہو سکے گی, اور اس پاور کو, اس اختیار کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا, اور نون لیگ انڈن بھی نہیں کر سکتی, انڈو بھی نہیں کر سکتی ہے, وہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ پورا صورتحال کیا ہے. کچھ اور چیزیں ہیں وہ ہم اس کو جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو اور یہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ آرٹیکل پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں, کیونکہ یہ سوال ڈائریکٹلی جو تحریک انصاف کے لیگل ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں, بابر روان صاحب, عبد القادر بھائی نے سب سے پہلے ان سے پوچھا تھا, اور عبد القادر کو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ ہم نے بڑا غور سے سنا ہے, اور اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک ایسی چھپی ہوئی طاقت جو ہے نا وہ ان کے پاس پڑی ہے جسے استعمال کر کے جو ہے نا اسے کیا جا سکتا ہے. پہلے ذرا اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ قادر بھائی آپ کو بھی اور سلمان بھائی آپ کو بھی, what do you think کہ حالات دیکھ کے تو یہ لگ رہے ہیں کہ شاید نااہلی ہو جائے. ہاں, اس طرف معاملات آہستہ آہستہ جاتے تو جا رہے ہیں. جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میں پچھلے 8-10 دن سے تو لاہور میں ہوں. ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک بندہ گرفتار ہو رہا ہے. پھر رات میں زمان پاک کے بعد چھاپے, گرفتاریاں, مقدمات, اس طرح کی اطلاعات. تو پہلے تو مرحلے میں عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے یا ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک تو ان کا ساتھ چھوڑ دے, اور پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان تو نااہل ہو جائے گا, اس کا ساتھ دے کے کیا کرو گے. شیخ رشید صاحب نے آج بتایا عدالت میں ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میرے مقدمات کی تو تفتیش ہی نہیں ہو رہی. مقدمات کا نہیں پوچھتے, یہ پوچھتے ہیں وہ نااہل ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے. تو جو عمران خان تک بھی لوگ جا کے انہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں جو مختلف ذرائع سے پیغامات ملتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان نااہل ہے, اس کے اوپر ہم نے لائن ڈال دیا ہے, اس لیے آپ سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن عمران خان صاحب کانفیڈنٹ ہے کہ میں یہ لائن مٹا کے دکھاؤں گا. اب اس کے لیے آئینی طریقہ کیا ہے. جیسے ان کے مقدمات بہت تیزی سے پرسو ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, عدالت نے 21 تاریخ کو انہیں طلب کر لیا فرد جرم کے لیے. ہائی کورٹ میں لارجر بینچ بن گیا ان کی نااہلی کے کیس کے حوالے سے. وہ کیسز جن کو پہلے سننے سے معذرت کی جا رہی تھی کہ نہیں سننا یہ کیس, لیکن اب وہ کیس سنے بھی جا رہے ہیں. لارجر بینچ بھی تشکیل دیا گیا ہے اس کے اوپر. تو آنے والے دنوں میں ایک ہوا اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ اس طرف معاملہ جا سکتا ہے. اور پھر پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کے بھی یہی زور لگا رہی ہیں, اور وہ جلسوں میں پیغامات دے رہے ہیں کہ نااہلی. اچھا ہاں, یہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں سلمان. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وائی دے آر ویری مچ کانفیڈنٹ کہ بھائی عمران خان نااہل ہو رہا ہے, اور ہوا بھی جو ہے نا وہ جان بوجھ کے جو ہے نا وہ بنائی جا رہی ہے. اس کا سولوشن ہے, بٹ ٹو ڈسکس دیٹ سولوشن ہمیں پہلے وہ یہ اس چیز کو جو ہے نا وہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت ہوا بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ نااہل ہو جانا. اچھا, یہ اسٹیبلش ہو چکا تھا جب کا یہ بات کھل کے سامنے آئی ہے کہ جنرل باجوہ اور نواز شریف کی کوئی ڈیل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب اب تو خود کھل کے بات کر رہے ہیں اس پہ. یہ ان کی سفارش پہ ہو رہا ہے سب کچھ پاکستان میں. اب آ جائیں فیصل ووڈا کے اس بیان کے اوپر, جب وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی نااہلی 100% ہے, تو پھر آپ سمجھ لیں کیونکہ پلان یہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے ان کو کون فیڈ کرتا ہے. ایک طرف سے ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے. آپ چاہ رہے ہیں دوبارہ مجھے فون کالز آئیں اور میں تو خیر یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے. اور اگر یہ آپشن لینے جا رہے ہیں تو پھر آگے بڑے آپشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف بھی. اور اچھا, وہ میرے خیال سے وہ جو چھپا ہوا کارڈ کہتے ہیں نا, ایک چھپا ہوا کارڈ ہے, وہ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیں ویڈیو کے شروع میں. اچھا, آئین کا ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل 45, جس کے بارے میں آج ہماری توجہ جو ہے وہ عبد القادر بھائی نے ڈلوائی ہے. اور ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو انہوں نے ایسی رینڈملی کہا کہ اس بارے میں تو میری جو ہے نا وہ بابر روان سے بات ہوئی تھی, اور یہ سوال انہوں نے کیا تھا. پھر جب ہم نے اس آرٹیکل 45 کو پڑھا, ابھی ہم تینوں بیٹھ کے جو ہے نا اس کو پڑھ رہے تھے, تو ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ آرٹیکل 45 ایسی زبردست طاقت جو ہے وہ صدر کو دیتا ہے
کہ صدر مملکت جو ہیں وہ کسی بھی کیس میں کسی بھی سزا کو کسی بھی طریقے سے 5 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں, انکلوڈنگ دس. 5 منٹ آپ زیادہ بتا رہے ہیں, کھڑے کھڑے بھی ختم کر سکتے ہیں. ہاں, صرف اگر کہہ دیں کہ میں نے ختم کیا, پارڈن کیا, معاف کیا, تو وہ ختم ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے تھے نا, کسی بھی ٹریبیونل سے ہو, کسی بھی عدالت سے ہو, چاہے وہ ایپیکس کورٹ سے ہو, چاہے وہ لوور کورٹ سے ہو, پاکستان میں کسی بھی عدالت سے دی گئی سزا کو وہ کسی بھی ٹائم, ذرا یہ آرٹیکل 45 کھول کے دکھائیں گے, تو وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. وہاں پر 2-3 اس کے لکھے ہیں, یا وہ سزا فوری طور پر مکمل ختم کر سکتے ہیں, یا وہ سزا معطل کر سکتے ہیں, یا اس سزا میں کمی کر سکتے ہیں. یہ تینوں آپشنز ان کے پاس ہیں. لیکن یہاں پر ایک کویشچن ہے جو شاید ہمارے دیکھنے والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ 2 کویشچنز بنتے ہیں. نمبر 1, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سزا ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ باقی رہے گا, یعنی نااہلی کی صورت میں اگر عمران خان کو کوئی سزا ہوتی ہے تو نااہلی ان کی برقرار رہے گی لیکن باقی سزا ان کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس سلسلے میں ایک سیٹ ایگزامپل موجود ہے. ہاں, وہ سیٹ, میں وہ اس ایگزامپل پہ جانے سے پہلے نا آئی جسٹ وانٹ کہ میں تھوڑا سا پڑھ دوں تاکہ, اور یہ چلا بھی دے دیے ایڈیٹر صاحب, اس کو ساتھ چلائیں آپ. آرٹیکل 45 پریزیڈنٹ پاور ٹو گرانٹ پارڈن, ٹھیک ہے. اس میں وہ کہتے ہیں جی اس کے پاس اختیار ہے پریزیڈنٹ کے پاس کہ وہ پارڈن گرانٹ کر سکتے ہیں, یا ریپرائیو کر سکتے ہیں, ریسپائٹ کر سکتے ہیں, ریمٹ کر سکتے ہیں, سسپینڈ کر سکتے ہیں, یعنی کہ کسی بھی سزا کو معطل کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, یا کسی نے کچھ سزا اگر کاٹ لی ہے تو اسے. 1 منٹ مجھے دیں, اس کی آخری جو لائن ہے نا وہ بڑی زبردست ہے. passed by any court, tribunal اور other authority. تو پاکستان میں یہ 3 ہی جگہ ہیں جہاں سے آپ کو سزا ہو سکتی ہے, کورٹ, ٹریبیونل یا کوئی اتھارٹی. تو ان کی طرف سے دی جانے والی سزا وہ ہو سکتی ہے. اب 2 کویشچن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 1 یہ کہ جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تو پھر صدر ممنون نے کیوں نہیں کیا, ممنون نے کیوں نہیں پارڈن کیا. اور دوسرا کویشچن یہ کہ کیا اس سزا ختم ہو سکتی ہے لیکن نااہلی تو برقرار ہی رہے گی. ہاں, اور کیا ایسی کوئی ایگزامپل آلریڈی موجود ہے. ہاں, تو پہلی بات یہ میں نے بھی قانونی ماہرین کے سامنے یہ کویشچن رکھا تو انہوں نے کہا کہ صدر اس کا استعمال کر چکے ہیں, اور اس کا استعمال کرنے والے صدر اس سے پہلے ہو چکا ہے. اور نہیں, آصف زرداری خود تھے. ہاں, یہ بہت مزیدار بات ہے. اور آصف زرداری نے کسے پارڈن کیا تھا آپ کو یاد ہوگا؟ انہوں نے کیا تھا رحمان ملک صاحب کو پارڈن. اور وہ ڈیٹ بھی وہ لکھی ہے کہ 17 مئی 2010 کو ان کے خلاف وہ کیس کا فیصلہ آیا تھا ہائی کورٹ سے, اور 18 مئی کو جو ہے نا وہ اس کے بعد وہ کیس ختم. ویسے تو انہوں نے پہلے 5 منٹ میں ہی اڑا دیا تھا, اور 18 مئی کی خبریں لگ گئی تھی جناب. اس کے بعد وہ سینٹ کے رکن بھی رہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا گیا کہیں بھی, ٹھیک ہے. تو ایک سیٹ ایگزامپل ہے قانونی طور پہ. سلمان صاحب ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ عدالت میں مثال دیتے ہیں کہ پہلے یہ ہو چکا ہے, تو میرے خیال سے یہ ایک سماعت کا معاملہ ہے. اگر عمران خان کی نااہلی ہو جاتی ہے اور صدر صاحب پارڈن کر دیتے ہیں, پھر اسے عدالت کے اندر چیلنج بھی کر دیا جاتا ہے, تو بھی یہ معاملہ جو ہے نا وہ ایک سماعت کے اندر ایک سماعت تک ٹھہر نہیں سکتا, اڑ جائے گا. میری ایک ریزرویشن ہے. اچھا, یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ یہ پلان کر رہے ہیں انہوں نے اس سے آگے کی گیم پہلے سوچی نہیں ہوگی؟ obviously سوچی ہوگی. ٹھیک ہے, تو پاکستان تحریک انصاف لیکن ایک کتاب تو ہے نا جس کا نام ہے آئین, اس کتاب کا کیا کرنا ہے آپ نے, اس کو پھاڑ دیں یہاں پر. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ممنون حسین صاحب نے کیوں نہیں سزا اڑائی نواز شریف کے خلاف. اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ان پہ پریشر تھا. سوال یہ ہے کہ کیا صدر عارف الوی یہ پریشر بیئر کر پائیں گے؟ بس صدر عارف الوی میرے خیال سے زیادہ اسٹرانگ نروز کے آدمی. آپ دیکھیں نا, ابھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور وہ زیادہ میرے خیال سے لوئل ہے. اور اس کے اوپر ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے بٹ صدر عارف الوی آئینی دائرے میں رہتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان کی لائن اینڈ لینتھ پہ چل رہے ہیں آئینی دائرے میں. نہیں, لیکن جو یہ نقطہ ہے نا, یہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہے. اگر ممنون حسین کے اوپر اتنا زیادہ پریشر تھا کہ وہ اپنے لیڈر کو نہیں بچا سکے, تو پھر یہ صدر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ مورل گراؤنڈ پریشر ہو. آپ دیکھیں نا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صدر نے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ میں نے پارڈن کیا. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ. یہ ایشو بڑا ٹھیک ہے, ایک چیز ہے نہیں آپٹیمسٹک بھی. میرا صرف چھوٹی سی سجیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کو, جتنے بھی پاکستان میں لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ یوں تو کھڑے کھڑے بابر روان صاحب نے یوسف رضا گیلانی کو بھی جو ہے وہ عدالت میں نااہل ڈسکوالیفائی کروا دیا تھا, اور کھڑے کھڑے سزا ہو گئی تھی. ریکارڈ پہ یہ بات. تو اور میں یہ نہیں کہہ رہا, ایک بری بات بھی نہیں کر رہا کہ جی بابر روان صاحب شاید اہل نہیں ہیں, بہت اہل ہیں, تبھی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے بورڈ پہ ہیں.
پوائنٹ یہ ہے کہ it's not about the Babur, it's about the constitution of Pakistan. You know, وہ میرے خیال سے جو مجھے اور آپ کو, ہم کوئی بہت کیا ہم کو قانونی ماہر نہیں ہیں, بٹ یہ میرے اور آپ کو بھی پڑھ کے سادہ سمجھ آ رہی ہے. 4-5 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی وہ کسی بھی طور پہ جو صدر پاکستان ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. بظاہر تو ایسا ہی ہے. ہاں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ چیز تو خیر جو ہے نا وہ اس کے بعد ڈسکشن میں آئے گی کہ کانسیکوینسز رہتے ہیں یا نہیں رہتے, یہ ایک کویشچن مارک سٹل ہے. بٹ چونکہ ایک پریزیڈنٹ آلریڈی سیٹ ہو چکا کہ رحمان ملک سزا معاف ہونے کے بعد سینیٹر برقرار رہے, الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی نوٹیفائی نہیں کیا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس میں انٹروین نہیں کیا, بیکاز قانون میں, آئین میں ایک چیز لکھی گئی ہے کہ سب سے بڑی کورٹ سے بھی اگر سزا ہو تو اس کے بعد بھی ایک راستہ ہے, تو دیٹ از دا پریزیڈنٹ. تو اسی لیے اچھا یہ انڈو اب نہیں ہو سکتا, اس لیے بیکاز آج کے دن تک یہ قانون آرٹیکل 45 کے تحت موجود ہے, اور اگر اس کو انڈو کرنا ہے, اس کو ہٹانا ہے, تو اس کے لیے سمپل میجورٹی, آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے. تو آئین میں ترمیم اس وقت ایٹ دا مومنٹ تو نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی صدر امپیچ ہو سکتے ہیں اس ٹائم, نہ ان کی امپیچمنٹ کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ بندے ان کے پاس پورے نہیں ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی قانونی چیز ہے, اس کے اوپر قانونی ماہرین اور زیادہ اچھی رائے دے سکتے ہیں, لیکن ہمیں جو سادہ پڑھ کے سمجھ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یہ آرٹیکل 45 عمران خان کا جو ہے نا وہ چھپا ہوا کارڈ ہے. نااہلی کی صورت میں تحریک انصاف کے بہت زیادہ لوگ کے اندر یہ ریزرویشن ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا. اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ رحم ہو کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس بھی ڈیولپ ہو جائے, تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچیں. بٹ اف دس ہیپنس تو یہ ہو سکتا ہے. یہ ساری چیز اس لیے بھی نہیں کہ کوئی کسی کی سائڈ لے رہا ہے یا کوئی عمران خان کی سائڈ لے رہا ہے, بیسیکلی یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بھی, پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کے اکارڈنگ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر کو ڈسکوالیفائی کر دیں ان حالات میں, جب آلریڈی اتنا میس کریٹ ہو چکا ہے. ابھی ضرورت تو اس بات کی ہے کہ کوئی بڑے بیٹھیں, ان سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹائیں اور کوئی ڈیسیژن کریں, اور یہ بڑے جو ہیں یہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس پاور ہے. میں اس کی سمپل سی ایگزامپل یہ ہے کہ جب اپنے فائدے کی کوئی قانون سازی سارے نظر آتے ہیں تو سب کے سب جو آپ کے بدترین مخالف بھی تھے وہ سیم پیج پر آ گئے. یہ خود نہیں آئے تھے, ان کو لایا گیا تھا, ایک پیج پہ بٹھایا گیا, قانون سازی ہوئی, آئینی ترمیم ہوئی. تو کیا اگر کسی کی ذاتی اس کے لیے, کسی کی ذات کے لیے انفرادی طور پر اتنی بڑی قانون سازی ہو سکتی ہے, تو جہاں پہ پاکستان کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے, بڑے بڑے اخبارات ہمارے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایٹ از برنک, پاکستان کی اکانومی برنک پہ ہے, تو کیا ہم اپنے ملک کے لیے یہ اسٹیپ نہیں لے سکتے؟ درست بات. یہ میرے خیال سے باٹم لائن ہے, میرے خیال سے یہ اس وقت جو ہے نا وہ سب سے بڑی بات ہے. لیکن اگین اب عمران خان صاحب ہیں, یہ بہت بڑی ریالٹی ہیں اس وقت. میں یہ بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں پوری سچویشن کے حوالے سے, لیکن ایک سجیشن ہے خان صاحب, پرو ایکٹیو رہیں اور جو ان کا سٹینس ہے اس پہ رہیں. ان لوگوں کو ایونچولی آنا پڑے گا اس پوائنٹ پہ, کیونکہ یہی بقا ہے ملک کی. یہی میرے خیال سے جو ہے نا وہ آج کی گفتگو کا جو ہے وہ ثمر ہے. اپنا خیال رکھیے جی. تھینک یو ویری مچ جی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.